جتنے بھی احباب موجود ہیں، یقیناً یہاں کی سیاست کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں طارق صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے یہ تعلق سیاسی سے زیادہ برادرانہ ہے، محبت کا ہے، دوستی کا ہے، بھائی چارے کا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کے حالات جیسے ہیں، شاید پاکستان میں لوگ اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے پاکستان کے حالات کے بارے میں، جتنے لوگ پاکستان سے باہر رہ کے زیادہ حساس ہیں یا انہیں فکر رہتی ہے کہ ہمارے وطن کا کیا بن رہا ہے۔ برا تاخیر میاں طارق صاحب کو دعوت کلام ہے۔ پاکستان کے پہلے بھی حصے دار ہیں، آپ کے ٹیلی فون پہ، آپ کی کمپین پہ، آپ کے تعاون سے ملک کا سارا نظام چلتا ہے۔ آپ کا باقاعدہ طور پہ اس کے علاوہ بھی فنانشلی طور پہ بھی آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کا ہر طریقے سے آپ کا جو رول ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے ساتھ مؤثر طریقے سے۔ اس دفعہ جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اپنا ووٹ بھی پے کرنا ہے وہاں، تو یہ ایک اور مؤثر اس تبدیلی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اضافہ یہ اس قسم کا ہے کہ ایک ووٹ سے کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، اور 10 ووٹ پڑتے ہیں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کمیونٹی کی سوچ، میرے خیال میں جو لوگ پاکستان سے باہر نہیں گئے، انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے باہر آئے، انہوں نے باہر کے تجربات سے جو کچھ سیکھا، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ کیونکہ آپ یہاں کی حکومت کو دیکھتے ہیں، یہاں تبدیلی کو دیکھتے ہیں، یہاں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں، اور یہاں کے ادارے مضبوط دیکھتے ہیں، یہاں لا امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں، یہاں پولیس کا کنٹرول دیکھتے ہیں، یہاں عدلیہ کا کنٹرول دیکھتے ہیں۔ حکمرانوں جب ملک کے اوپر برا وقت آتا ہے، حکمران خود بخود اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں، اخراجات کم کرتے ہیں۔ ایک میسج ہوتا ہے قوم کو دینے کہ یار اگر ملک میں ہماری انکم، ہمارے بجٹ، ہم کٹ لگا رہے ہیں، ایجوکیشن پہ ہم کٹ لگا رہے ہیں، ہیلتھ پہ ہم کٹ لگا رہے ہیں، انفورسمنٹ پہ، اسی طرح ہم اپنے آپ کے اوپر بھی کٹ لگائیں۔ لیکن 4 سال اور 1 ماہ یا 2 ماہ کے اندر اتنی تباہی ہوئی ہے، ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ ہم اس کو جتنا بھی کنڈیم کریں کم ہے، جتنا بھی کریں کم ہے۔ اس لیے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، ریلوے کھڑی ہوئی ہے، کرایہ دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم ٹکٹ لیتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی فری دیتی ہے ریلوے؟ پی آئی اے کا جہاز کھڑا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے جی، یہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں آج سکینڈل ہے، اب یہ میڈیسن کا سکینڈل آ گیا ہے، اور اتنے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ سارے کے سارے ادارے جو ہیں وہ بالکل فنش کر کے رکھ دیے، یہ کر رہے ہیں، ملک کے معاملات ٹھیک نہیں۔ صرف اب ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ زرداری کو کسی دوسرے ملک نے صدر نہیں بنایا، گیلانی کو کسی دوسرے ملک کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے انہیں پرائم منسٹر نہیں بنایا، یہ ووٹ ہم نے ڈالے، یہ غلطی ہماری ہے۔ اب حکومت بچانی ہے، سارے اکٹھے ہیں، عدلیہ کے سامنے کھڑے ہونے ہیں، سب نے اکٹھے ہونے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے، پاورٹی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اور مسئلے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ ادھر سارے کے سارے اکٹھے کر کے ڈال دیے گئے ہے نا۔ اگر حکومت بچانے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس قسم کی اتحادی پارٹیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ ایک فیصلہ اکٹھے ہو کے ایک طرف یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یار کالا باغ ڈیم کو شروع کرا دیں، ملک کے کم از کم بجلی کا مسئلہ تو حل ہو جائے۔ یہ جو مہنگائی کے اوپر اب ہر چیز چائنا دنیا کا، امریکہ اور چائنا 2 ملک ہیں جن کی اکانومی بھی سٹرانگ ہے، آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ وجہ تو یہی ہے نا کہ آپ کے جو کارخانے چلتے ہیں ان کی بنسبت آپ چائنا میں چلے جائیں، آپ سعودیہ میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، بجلی اور گیس کے ریٹ سب سے کم ہیں۔ وہاں گیس اور بجلی سب سے پہلی بات ہے ہی نہیں، جو ملتی ہے آپ کو 2 گھنٹے، تو اس کے بعد اس کا برا اثر ہو جائے۔ اس لیے اب میری تو جو کچھ میری اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اب بڑے تجربات کر چکے ہیں، ملک اتنے سالوں میں 1947 سے لے کر آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پوری دنیا کا سب سے جو بڑا اریگیشن کا نظام ہے، یہ نہری نظام جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور پنجاب میں ہے۔ پوری دنیا میں اتنا بڑا نظام پوری دنیا میں کہیں ایسے تھا جیسے اجڑے ہوا تھا اور تھوڑے سے پیسے دیے ہوئے، پوری دنیا میں کہیں
अल्लाह ताला ने अपना खजाना वहां पे रखा हुआ है, कमी किस चीज की है? सिर्फ एक पेट्रोल है, पहाड़ ही पहाड़। आप 400 मील जाते हैं तो 400 मील के अंदर कोई चीज नहीं। तो हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस अहल बनाए कि हम अपने फैसले खुद सही तरीके से करें, और जो लोग इसको, इस सिस्टम को लूट रहे हैं, इसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और जिस दिन कोई मुल्क का हुक्मरान ये फैसला करे कि आज मैंने सुबह सारी दुनिया के सामने कोई गलत काम करके इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठना है, तो वो दिन पाकिस्तान की तारीख में कभी ना आए। उस दिन सारी कौम, सब लोग बाहर निकले, सड़क के ऊपर आए, और उस वजीर आजम को ये कौम का खौफ हो, ये अदलिया का खौफ उसके ज़हन में बिल्कुल ना हो, फौज का खौफ उसके ज़हन में ना हो, पार्लियामेंटेरियन के ज़हन में खौफ हो पब्लिक का कि हम किस मुंह से लोगों को फेस करेंगे। यहाँ मेरे